بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ منائل، میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا کیا ری ایکشن دو گی یا مجھے کیا سمجھو گی، لیکن بس میرے دل میں جو ہے وہ میں تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پل کو رکا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ جب میں نے تم کو پہلی بار دیکھا تھا، محبت تو شاید اسی وقت ہو گئی تھی، مگر اس کا احساس اب ہوا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں اور زندگی بھر ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا حال دل سنا کر مناہل کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ مناہل کے چہرے پر خوشی اور نہ ہی غم نہ غصہ تھا۔ وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس نے بہت آس کے ساتھ پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ ہی میں تم کو کوئی آس لا سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ دیا۔ میں نے صرف اتنا کہوں گی، تم نے محبت کے لیے غلط لڑکی کو چنا ہے۔ بہتر ہے یہیں سے اپنے قدم موڑ لو۔ تم میرے لیے ایک دوست کی حیثیت رکھتے ہو، میری زندگی میں پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں، پلیز ان میں اضافہ نہ کرو۔ وہ اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی جبکہ موہت اب تک شوق میں تھا۔ اس جیسے خوبصورت شخص کو اس کے دل کے مکین نے ٹھکرایا تھا۔ میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں منائل، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اس نے بے بسی سے کہا۔ منائل کھڑی ہوئی، یکدم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تو شکر تھا یہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بتاؤ منائل، میں پیار کرتا ہوں تم سے۔ اس بار وہ چیخ اٹھا۔ بیہیو یور سیلف موہت، یہ تمہارا قصور ہے، تم کیوں انوالو ہوئے؟ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، اس لیے اب مجھ سے بات کرنے کی یا میرا راستہ روکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانے لگی جب موہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ حیرانگی سے اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھنے لگی، پھر انتہائی غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاتھ میں رہو اپنی، تو تم کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ مناہل نے ایک نظر اسے دیکھا اور قدم پیچھے ہٹاتی بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وہ سر تھام کر وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اسے مناہل کے اتنا سخت ری ایکشن کی امید نہ تھی۔ تم ایک جگہ ٹک کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ عشاء نے اسے مسلسل کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے چکر کاٹتے دیکھ کر کہا۔ میں کیسے بیٹھ جاؤں عشاء؟ اس نے 3 دن سے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا اور نہ ہی یونی آ رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کان سے موبائل ہٹا کر بیڈ پر پھینکا۔ عجیب دیوانوں کی سی حالت ہو رہی تھی۔ رامین یار، اتنی ٹینشن نہ لو، کہیں بزی ہوگا یا ہو سکتا ہے آؤٹ آف سٹی ہو، تمہیں انفارم نہ کیا ہو۔ عشاء نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ نہیں عشاء، وہ کب سے ایسا ہی کر رہا ہے، کلاس لیتے ہی پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پھر مجھے کبھی لنچ پر لے بھی جاتا تھا، مگر کچھ منتھ سے بالکل بھی چینج ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں اچانک نمی جمع ہونے لگی تھی۔ اچھا تم پلیز خود کو سنبھالو اور ایک بار پھر کال کرو، شاید اب اٹھا لیں۔ عشاء نے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تو وہ ایک بار پھر واقعی فون اٹھا گیا تھا۔ اس دفعہ ہیلو ہیلو موہت بے قراری سے اسے پکارا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس نے سنجیدہ آواز میں چونک کر پوچھا۔ تو تم مجھے اتنے دن سے بات نہیں کر، مجھ سے مسلسل اگنور کر رہے ہو، مجھے یوں نہیں آ رہے ہو، تو مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، اس نے بہت بے بسی سے کہا۔ رامین، میرا دماغ خراب مت کرو، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جس کی تمہیں فکر ہو رہی تھی۔ اب فون کر کے ڈسٹرب نہ کرنا۔ بری طرح جھاڑ دے کال کٹ کر دی، جبکہ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ عشاء کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بتاؤ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جھنجھوڑ کر پوچھا۔ کہہ رہا ہے اب کال نہ کرو اسے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ رامین، تم ابھی اسے کال مت کرو، شاید کسی وجہ سے اپسیٹ ہو اور اس کی فرسٹریشن تم پر نکال دی ہو۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی سے روم سے نکل گئی۔ موہت، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو سوچا تو میں قسم کھاتی ہوں اس وجود کو ہی ختم کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف جنون تھا، موہت کو حاصل کرنے کا جنون۔ یار، بیوی میکے کیا جاتی ہے، بندے کا اپنے خالی کمرے میں ہی دل گھبرانے لگتا ہے، راہیم نے بڑے بیزار انداز میں کہا۔ وہ اس وقت زیان کے کمرے میں موجود تھا۔ ڈنر کے بعد دونوں آفس کے فائلز ڈسکس کر رہے تھے۔ زیان نے ایک نظر اسے دیکھا اور سگریٹ سلگائی۔ تو جا کر لے آ، اس نے حل بتایا۔ کل ہی تو گئی ہے، جان سے مار دے گی اگر 4-5 دن پہلے لینے گیا تو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔
تو اب مجنوں بننے کا کیا فائدہ، پہلے روکنا تھا۔ ایشٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا، بیٹا تو ابھی سنگل ہے، ایک بار شادی ہو جائے پھر پوچھوں گا تیری چلتی ہے یا بیوی کی۔ ظاہر ہے میری ہی چلے گی، تجھے کیا لگتا ہے اس کی چلے گی؟ آنکھوں میں معنی خیزی لیے اسے دیکھا۔ نہایت ہی کوئی بیہودہ انسان ہے تو۔ کوشن اٹھا کر اسے مارا جو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کیا تھا۔ بیہودہ تو نہیں، ہاں صاف کہہ سکتا ہے، صاف گو کہہ سکتا ہوں۔ لمبا کش لے کر مسکرایا۔ ہاں تیری انہی صاف گوئیوں سے ہی تیری بیوی لال پیلی ہوا کرے گی۔ ضیاء نے نفی میں سر ہلایا۔ میں باتوں پر نہیں عمل پر یقین رکھنے والا مرد ہوں، دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی باتوں سے راہم کے کانوں سے بھی دھواں نکلنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے تیری پہلی بیوی یہ سگریٹ ہے، ہر وقت تو اس میں ہی مگن رہتا ہے۔ کیا ہوگا تیری بیوی کا؟ اس نے چڑ کر اسے دیکھا جو اب تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ جب دوسرا نشہ پاس ہوگا تو کون کافر اسے پیے گا؟ اس کی بےباک گفتگو پر وہ بھی چھینپ سا گیا۔ ابھی تو شادی سے پہلے ہی بڑا بغیرت ہے، بعد میں تو ہم کان پہ ہاتھ رکھ کے گھومتے پھریں گے، پھر تجھ سے بات کرنے کا ٹائم کس کمبخت کے پاس ہوگا؟ اس نے مزے سے کہا لگاتے ہوئے کہا اور اسے تنگ کیا۔ تو کب لا رہا ہے یہ نشہ اپنا؟ راہم نے اسے غور سے دیکھا۔ جب بھی لاؤں گا، ایک دن کے لیے بھی دور نہیں کروں گا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے تپا گیا۔ ہاں دیکھیں گے تجھے بھی اور تیری والی کو بھی۔ وہ اس کی باتوں سے جھنجھلا اٹھا تھا، جبکہ ضیاء نے آنکھیں بند کر لیں، لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ مناہل فارغ ہو تم؟ وہ بالوں کو سلجھا کر فارغ ہوئی تو دائی امی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ جی بولے دائی امی، اسے پتہ تھا ضرور کوئی نہ کوئی کام ہی ہوگا۔ ضیاء کے وارڈروب سیٹ کر دو جا کر، وہ کب سے کہہ رہا ہے، زہرہ وغیرہ سے کہہ دیتی مگر اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں اس لیے تم سے کہا۔ وہ کھول کر رہ گئی تو خود کر لے، یہ جملہ وہ محض اپنے دل میں ہی کہہ سکی تھی۔ تائی امی وہ بھی ابھی کھانا بنانے جا رہی تھی، میں بعد میں کر دوں گی، اس نے کمزور سی آواز میں ٹالنا چاہا۔ بحث مت کیا کرو، پہلے جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، اس بار سخت لہجے میں بولتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ دانت پیستی ضیاء کے کمرے میں چلی گئی۔ شاید وہ ابھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کل میٹنگ فکس کر لیں، وہیں ڈسکس کر لیں گے باقی پوائنٹس۔ اوکے۔ اللہ حافظ کال کٹ کرتا کمرے میں آیا تو لیمن کلر کے سوٹ میں آدھی بند کلی کی طرح نظر آتی مناہل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ابھی اسے دیکھ چکی تھی، تائی امی نے بھیجا تھا وارڈروب سیٹ کرنے کے لیے، اسے بتانا ضروری سمجھا۔ وہ بھی سر ہلا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر کیز اور موبائل رکھنے لگا۔ یہ سائڈ سیٹ کر دو، دوسری سائڈ میں خود آ کر سیٹ کرواؤں گا۔ کوٹ بیڈ پر ڈال کر کف لنکس کھولی اور کبرڈ سے ٹاول نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، لب بھینچ کر اپنی بے بسی پر ماتم کرتی کام میں لگ گئی۔ ابھی کر کے پلٹی ہی تھی جب وہ صرف ٹراؤزر میں ٹاول سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکل آیا۔ مناہل کی نظر جب اس پر پڑی تو آنکھیں یکدم پھٹ سی گئی۔ اس نے فوراً رخ بدلا۔ یا میرے اللہ، آپ بغیر کپڑوں کے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ وہ تبھی آواز میں چیخی تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محترمہ، شاید آپ اندھی ہو گئی ہیں، یہ کپڑے نہیں پہنا ہوا ہوں تو کیا پہنا ہوا ہوں؟ اسے رخ موڑ کر کھڑے دیکھ کر وہ بولا، ہاں مگر پورے تو نہیں پہنے ہوئے نا؟ اس بار دانت پیس کر کہا۔ ضیاء کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ او تو یہ کہو نا، ورنہ میں ابھی تمہیں اندھی سمجھ بیٹھتا۔ مناہل کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ آپ کپڑے پہن رہے ہیں یا میں جاؤں؟ اس کی الماری سے ٹی شرٹ نکال کر ہاتھ پیچھے کر کے اسے دیے، جسے وہ مسکراتے ہوئے تھام کر پہننے لگا اور اس کے پیچھے وارڈروب کھول کر آ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب ان شرٹس کی میچنگ کی ٹائی، ان ساری ٹائی کے ساتھ شرٹس لگاؤ۔ مناہل نے حیرت سے اسے پھر ساری ٹائی کو دیکھا، لیکن مجھے کیا پتا آپ کس شرٹ کے ساتھ کون سی ٹائی پہنتے ہیں؟ اس نے لب کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تمہیں یہ بھی نہیں آتا؟ ضیاء نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اب یہ بھی مجھے نہیں آتا؟ مجھے کیا معلوم میل ڈریسنگ کے بارے میں؟ ادھر آؤ پاگل لڑکی، اسے کھینچ کر وارڈروب کے سامنے کیا اور اس کے ہاتھ سے ایک ٹائی لی اور الماری سے وائٹ کلر کی شرٹ نکالی۔ یہ دیکھو، اٹس
وائٹ اور اس کے ساتھ کون سی ٹائی سوٹ کرے گی، وہ اس کو سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کی ساری توجہ اپنی پشت پر تھی جو بار بار زیان سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں شرٹ پکڑے دوسرے ہاتھ سے شرٹ پر ٹائی لگاتا مناہل کو مکمل اپنے اثار میں لے چکا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو سے بھی مکمل طور پر اسے اپنے اثار میں لے لیا تھا۔ وہ یکدم اس کے اثار سے نکل کر الماری کے دروازے سے لگی۔ دیکھیں، اگر آپ کو وارڈروب سیٹ کروانی ہے تو بولیں، ورنہ میں جا رہی ہوں، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، بس جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو کہہ دیتی، ماما کسی اور سے کروا لیتی۔ اچھا دیں، اس نے شرٹ لے کر جیسے سے مینیج کرنے لگی۔ وہ بھی رخ موڑ کر مسکراتا دوسری کبرڈ سے شرٹس نکالنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر وہ تمام شرٹس ارینج کر چکی تھی۔ یہ ڈرا کھولو اور واچز اور پرفیومز چیک کرو، چیک کر کے رکھو۔ مناہل نے ایک درش نظر اس پر ڈالی اور ڈور کھولنے لگی، مگر شاید کوئی چیز اٹک رہی تھی جس کی وجہ سے نہیں کھل رہی تھی۔ جبھی اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر ہلکا سا جھٹکا دے کر کھول دی۔ مناہل نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ زیان کی نظر اس کی سراہی دار گردن پر تھی۔ وہ اپنے نازک لبوں کو بار بار کاٹ رہی تھی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، وہ یکدم گڑبڑا گئی تھی۔ مجھے چچی جان بلا رہی ہیں، جلدی سے بولی تو وہ بھی جیسے نیند سے جاگا اور نظریں پھیر کر سائڈ میں ہو گیا۔ وہ روم سے تیزی سے نکل رہی تھی جب زور سے کسی سے ٹکرائی۔ آؤچ! اندھی ہو نظر نہیں آتا تمہیں؟ عشا غصے سے چیخ پڑی۔ وہ اس کے کندھے سے ٹکرائی تھی۔ سوری، ایک نظر اس پر ڈال کر تیزی سے وہ باہر نکل گئی تھی۔ ایڈیٹ! نخوت سے کہتی زیان کے پاس آ گئی جو وارڈروب بند کر رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا جو نہ جانے کن سوچوں میں تھا۔ عشا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کون؟ مناہل! اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ، ہاں وہی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ وارڈروب سیٹ کرنے آئی تھی، وہ بھی عام سے انداز میں کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے آج آپ یہاں کیسے تشریف لے آئیں؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ یکدم کھل اٹھی۔ تم تو زحمت نہ کرنا، میں ہی آ جاتی ہوں بس۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب تم آ جاتی ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے آنے کی؟ خفگی سے کہا۔ عشا نے کشن اس کے کندھے پر مارا تھا۔ میں نہ آؤں تو تم تو بھول ہی جاؤ کہ میں کون ہوں، روٹ کر بولی۔ اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ تو تم یاد دلانے کے لیے آتی ہو کہ تم کون ہو؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ زیان ناراضگی سے اسے دیکھا تو وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آؤ چلو تمہیں اچھا سا لنچ کراؤں، آج بڑی اسکیجول کی وجہ سے لنچ نہیں کر سکا، کیز اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ عشا اس کے آفر پر سرشار سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بس ابھی یہاں سے دور جانا چاہتا تھا، اپنا ذہن بٹانا چاہتا تھا۔ دونوں ساتھ نیچے آئے تو لاؤنج میں تینوں خواتین بیٹھی تھیں۔ زیان بھائی چائے پئیں گے؟ چائے سرو کرتی ہنا نے اس سے بھی پوچھا۔ نہیں یار، فی الحال تو ان میڈم کو لنچ پر لے جا رہا ہوں۔ زیان کی بات پر فائقہ بیگم نہال ہو گئی تھی۔ ہنا بھی سر ہاں میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ ہنا کو یہ فیشن کی پڑیاں ذرا پسند نہ تھی۔ ہاں جاؤ بیٹا، فائقہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں کو اللہ حافظ کہتے باہر نکل گئے۔ جب سے اس نے مناہل کو اپنا حال دل بتایا تھا، اس کے بعد تو وہ اس سے بالکل ہی تعلق توڑ گئی تھی۔ نہ اس کی کالز اٹینڈ کرتی اور نہ ہی یونی میں کہیں نظر آتی۔ اس نے طوبہ سے پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ اس کا ڈرائیور جلدی لینے آ جاتا ہے۔ مناہل کا بیہیو موہت کو تھکانے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند پڑا تھا۔ فائزہ ملک بھی پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر اس نے ایگزامز کا اسٹریس کہہ کر ٹال دیا تھا۔ رامین کی مسلسل کالز نے اسے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ نتیجتاً وہ پھٹ پڑا تھا، جبکہ کال کاٹنے کی وجہ سے اسے افسوس بھی ہوا تھا۔ وہ بھی تو اسی مرض میں مبتلا تھی۔ تھک ہار کر سر تکیے میں دے دیا۔ آج اسے رامین کے درد کا اندازہ ہوا تھا، مگر اسے اپنے مرض کی دوا چاہیے تھی۔ وہ رامین کے مرض کی دوا نہیں بن سکتا تھا۔ آج پھر پورے ایک ہفتے بعد فارمیسی میں ڈپارٹمنٹ میں کھڑا تھا، اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے کہ آج وہ نظر آ جائے، اور واقعی اس کے سامنے تھی۔ بلیک چادر میں اپنے سراپے کو ڈھانپے، چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتی طوبہ کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ موہت اسے تکتا چلا گیا۔ مناہل کی نظر اس پر پڑی تو ایک پل کے وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ شخص وہ تو نہ تھا؟ کیسی ہو؟
وہ دونوں پاس آئیں، نگاہیں بھڑک بھڑک کر اس کے سبھی چہرے پر جا رہی تھیں، جو اسے دیکھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے بیمار کیوں لگ رہے ہو؟ طوبا نے اس کے حلقے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ بس یار، فلو تھا کچھ دن سے۔ ہاتھ جینز کی پاکٹس میں ڈالتے عام انداز میں کہا۔ مناہل نے دیکھا وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ اسے اپنے گزشتہ رویے پر ندامت محسوس ہوئی، لیکن وہ اسے کوئی امید کا سرا نہیں تھما سکتی تھی، اس لیے فوراً نظریں پھیریں۔ او نو، تم لوگ بیٹھو یہاں، میں سارا سے نوٹس لے کر آتی ہوں، طوبا نے فوراً بیگ چیک کرتے ہوئے عجلت میں کہا۔ ہاں میں بھی ساتھ چلتی ہوں، اس نے بھی یہاں سے نکلنا چاہا۔ رکو تم، میں ابھی آئی۔ طوبا اپنی بکس اسے تھما کر چلتی بنی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھ سے بھاگنا چاہ رہی ہو تو یہاں ٹھہرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ موہت کی آنکھوں میں کرب سمٹ آیا تھا۔ اس وقت وہ اسے بہت شفاف لگی۔ میں صرف وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جس وجہ سے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا، بہت کرب سے پوچھا تھا۔ مناہل کو اسے دیکھ کر دکھ ہوا، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ سب ہو۔ میں کون ہوتی ہوں تمہیں ریجیکٹ کرنے والی؟ موہت، تم بہت اچھے ہو، تمہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، تو وہ اچھی لڑکی تم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بات کاٹ کر بےتابی سے کہا گیا۔ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، قدرے توقف سے بولی، جبکہ نظریں زمین پر تھیں۔ وہ اس محبت کرنے والے شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی شاید، جبکہ موہت یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ اس کا محبوب کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اتنا دکھ تو شاید اسے تب بھی نہیں ہوا تھا جب اس نے ٹھکرایا تھا، تب بھی اتنا دکھ نہیں ہوا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو نا مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے؟ نہیں موہت، یہ سچ ہے۔ اس کا لہجہ بالکل ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ چند پل ساکت سا کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ کر تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا۔ مناہل نے ایک نظر دور جاتے اس شخص پر ڈالی، پھر ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اس نے اسے ہرٹ کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تو نہ تھا اس کے پاس۔ جیسی زندگی اس نے گزاری تھی وہاں موہت کا ذکر صرف اس کے دامن کو داغدار کرتا۔ سر جھٹکتی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جو موہت کا پیچھا کرتی یہاں آئی تھی، اسے مناہل کے ساتھ کھڑا دیکھ اب تک شوق کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں یقین کرنے سے انکاری تھیں۔ وہ جس شخص سے محبت کرتی تھی وہ مناہل کا دیوانہ تھا۔ بچپن سے آج تک ہر چیز مناہل سے ہزار درجے اچھی پہننے والی، اسے ہر معاملے میں کمتر سمجھنے والی، آج اپنے محبوب کو اس کے قدموں میں دیکھ کر کھڑے قد سے گری تھی۔ نہیں مناہل، کبھی بھی نہیں، وہ صرف میرا ہے، اسے پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تم ہو کیا چیز؟ آنکھوں سے آنسو رگڑتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عشاء میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو عشاء نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہیں آئی تھی اور اسے سارا قصہ سنایا تو وہ بھی اب تک شوق میں بیٹھی تھی۔ رامین یار، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، وہ اتنی معصوم سی لگتی تھی، اور کہاں موہت کو پھنسا کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر حیرانگی سے بولی، میں نہیں چھوڑوں گی اسے، اوقات کیا ہے اس کی میرے آگے؟ آنسو رگڑتی جنونی کیفیت میں بولی، تو کیا کرو گی تم؟ غور سے اسے دیکھا۔ میں جان سے مار دوں گی اسے۔ عشاء ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عشاء نے چونک کر اسے دیکھا۔ پاگل لڑکی، بند کرو رونا، بدلہ لینا ہے نا تمہیں؟ بس مجھ پر چھوڑ دو سب۔ اتنے اطمینان سے کہنے پر رامین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ رکو ابھی بتاتی ہوں، یہ کام بس ایک بندہ کر سکتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کال ملائی۔ کون؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابدال مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کیا؟ مگر وہ کیوں ایسا کرے گا؟ وہ تو خود رشتہ بھیجنا چاہ رہا ہے اس نے کہا تو عشاء نے نفرت سے سر جھٹکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا بھائی اس سے پیار کرتا ہے؟ وہ تو خود اس سے بدلے کی تلاش میں ہے، تمسخرانہ انداز میں کہتی ہنس پڑی تھی۔ کیسا بدلہ؟ اس نے ناسمجھی سے کہا، کیونکہ سبھی راہیم کی بارات والے واقعے سے لا علم تھے۔ عشاء نے ایک نظر اسے دیکھا اور تمام واقعہ اس کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ حیرت زدہ سی اسے تکتی چلی گئی۔ یہ منحوس ہماری زندگیاں برباد کر رہی ہے عشاء، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ نفرت سے موبائل غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ ارے کس پر غصہ کیا جا رہا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ابدال نے اسے چھیڑا تو اسے ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ ابدال، ہمیں بہت اہم بات کرنی ہے تم سے، عشاء نے پراسرار انداز میں کہا۔
تو ابدال نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اتنا سسپینس کیوں کریٹ کر رہی ہو، بولو بھی اب۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ متجسس ہوا۔ کچھ بھی کر کے مناہل کو گھر والوں کی نظروں میں ذلیل کرو، اتنا کہ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو جائے۔ اس کی بات پر ابدال نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ کیا بول رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیوں تمہیں بدلہ نہیں لینا؟ راہیم بھائی کی بارات والا، اس کی وجہ سے بھائی نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، رامین نے طنز کیا۔ تو ابدال کی آنکھیں اچانک سرخ ہو گئی، یعنی اس کو بھی معلوم تھا۔ تم جانتی ہو میں بدلہ سود سمیت لیتا ہوں، تو تمہیں موقع دے رہے ہیں، لو اس سے بدلہ۔ اس نے چنگاری پھینکی تھی۔ ابدال نے غور سے اسے دیکھا۔ پوچھ سکتا ہوں تم دونوں کیوں ایسا چاہتی ہو؟ مسکراتا دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ حسد ہے ایک وجہ، وقت آنے پر بتا دیں گے۔ تم بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ وہ مجھ پر چھوڑ دو، بس ایک ہفتہ اسے جی بھر کر جینے دو، پھر بس روئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ آنکھوں میں شیطانیت لیے کچھ سوچ رہا تھا وہ۔ اور جو شادی کا سوچے بیٹھے ہو اس سے تم؟ عشا نے منہ بنا کر کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ خود سوچو، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ ایسی کرتوت کرنے کے بعد ظاہر ہے میں ہی احسان کروں گا نا پھر۔ خباثت سے ہنستا آنکھ مار کر اٹھ گیا۔ ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے مطمئن سی ہو گئی۔ واہ بھئی، بڑی پیاری لگ رہی ہے ہماری دعا تو آف وائٹ کرتا پاجامہ میں لائٹ سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج اس کے فرینڈ کی گھر برتھ ڈے پارٹی تھی۔ مناہل، رضا، حنا اور سومیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہ بھی تیار ہو کر وہیں آ گئی۔ سب نے اس کی تعریف کھل کر کی تھی۔ دعا موبائل آن رکھنا اور ٹائم پر آ جانا۔ مناہل نے ذہن نشین کروایا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اقرا تو پہنچ بھی گئی، میں اتنا لیٹ ہو گئی۔ پرس میں موبائل رکھتے عجلت میں بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاطمہ بیگم نے انتہائی ناگواری سے پوچھا۔ وہ کہیں سے لوٹی تھی، ماما فرینڈ کی آج برتھ ڈے ہے۔ دعا انہیں دیکھ کر کچھ ڈر گئی تھی۔ کس کی اجازت سے جا رہی ہو؟ فاطمہ یہ مجھ سے پوچھ چکی ہے، سومیہ بیگم بولی، لیکن اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کس دوست کے پاس منہ اٹھا کر جا رہی ہے۔ آپ گھر پر ہوتی تو وہ پوچھ لیتی، لیکن آپ نے کون سی اجازت دینی تھی؟ دعا تم جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر دعا سے مخاطب ہوئی۔ تم ہوتی کون ہو میری بات سے انکار کرنے والی؟ میں منع کرتی ہوں تو میری بات ماننا تم دونوں پر فرض ہے، سمجھی؟ اور کبھی بھی نہیں جائے گی دعا، وہ پھنکارتی ہوئی بولی تھی۔ آپ کون ہوتی ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ مناہل کے اندر ایک لاوا سا پکنے لگا تھا۔ یہ عورت ان دونوں کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ماں ہے یہ وہ تمہاری؟ ابرار صاحب جو ابھی لوٹے تھے مناہل کو اس طرح بات کرتے دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ فاطمہ بیگم نے ایک طنزیہ نگاہ مناہل پر ڈالی تھی۔ اچھا، نئی اطلاع ہے؟ یہ عورت ہماری ماں ہے؟ یہ عورت صرف آپ کی بیوی ہے؟ ماں بھی ہے، لیکن شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ہماری ایک ہی ماں تھی جو مر چکی ہے۔ وہ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی، جبکہ دعا حنا کے پاس زرد چہرہ لیے کھڑی تھی۔ ہاں وہ مر چکی، مگر تم نے کبھی اس عورت کو ماں کا درجہ نہ دیا اور انہوں نے ہمیں دیا اولاد کا درجہ؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہی تھی، جبکہ فاطمہ بیگم رونا شروع ہو گئی۔ عمر سے بھی زیادہ عزیز سمجھا ہے مناہل میں نے تم دونوں کو۔ عمر پر فوقیت دی، ان کے چہرے پر ایک زہر خند مسکراہٹ تھی۔ دعا روتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی اور اس کے دل میں آج اس عورت کے لیے نفرت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ کبھی ان کی نظر سے سوچنے کے بجائے ایک باپ بن کر سوچ لیجیے گا۔ ایک نظر باپ کو دیکھ کر وہ بھی نکل گئی۔ ابرار صاحب بس خاموشی سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ فاطمہ ایک پارٹی کی ہی تو بات تھی، جانے دیتی بچی کو۔ سومیہ بیگم کو بھی ان کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ میں اس کا برا نہیں چاہتی سومیہ، وہ ابرار صاحب کے سامنے صفائی دینے لگی، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اوپر کھڑے ذیان نے اس پورے منظر کو دیکھا تھا، اسے اس وقت صرف دعا کی فکر تھی۔ وہ قدم بڑھاتا دعا اور مناہل کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نوک کر کے اندر آیا تو وہ حسب توقع بیڈ پر اوندھی پڑی رو رہی تھی اور مناہل اسے چپ کروانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے بہت حیرت سے ذیان کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ شاید پہلی بار ہی وہ ان کے کمرے میں آیا تھا، جبکہ ذیان ان کے روم کی حالت دیکھ کر کنگ رہ گیا تھا۔ کمرے میں اے سی کی بجائے صرف فین تھا اور فرنیچر بھی شاید کئی سال پرانا تھا۔ نظروں کے سامنے گھر کے باقی لوگوں کے کمرے آئے تو لب بھیج کر رہ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مناہل نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔
جبکہ دعا نے بھی جھٹ سے آنسو صاف کیے. جا کر ایک گلاس پانی لے کر آؤ، اسے کہتا دعا کے پاس آ گیا. اس نے چند پل اسے دیکھا، پھر کمرے سے نکل گئی، ایسے روتے ہوئے بالکل چھوٹی بچی لگ رہی ہو. ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کے آنسو صاف کیے. اتنی اپنائیت پر اسے اور رونا آنے لگا. دعا بس کرو بیٹا، اتنی سی بات پر اتنا روگی. دعا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا. میں اتنا تیار ہوئی، میری ساری فرینڈ آ رہی تھی، کتنا مزہ آتا. اس نے روتے ہوئے کہا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے، تم اپنی برتھ ڈے پر بلا لینا ان سب کو. زیان نے حل بتایا. مگر وہ خوش نہ ہوئی. میری برتھ ڈے سے تھوڑی سیلیبریٹ ہوتی ہے، اس نے روٹ کر وجہ بتائی. لیکن اس بار جہاں تم چاہو گی وہیں سیلیبریٹ کریں گے. زیان کو بس اس معصوم سی بچی کو چپ کروانا تھا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا. سچ کہہ رہے ہیں؟ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. بالکل سچ. دعا ایک دم خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی. تھینک یو زیان بھائی. زیان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. دور کھڑی مناہل نے حیرت سے دعا کے خوشی سے کھلتے چہرے کو دیکھا. زیان نے پیار سے اسے الگ کیا. نہیں، جب کام ہو جائے تب کہنا. یہ اب اٹھو، جلدی سے آئس کریم کھا کر آتے ہیں. خود اٹھ کر دعا کو بھی کھڑا کیا. جب اس کی نظر مناہل کے حیرت زدہ چہرے پر پڑی، ہاتھ سے پانی لے کر دعا کو دیا. لو پانی پیو اور چلو جلدی. کہاں جا رہی ہو دعا؟ مناہل نے اسے دیکھ کر پوچھا. آئس کریم کھانے. کیوں، مسئلہ ہے کوئی؟ تھوڑا اس کے قریب جھک کر بولا تو اس نے یکدم گھبرا کر دعا کو دیکھا جو مرر میں اپنا حلیہ درست کر رہی تھی. پھر اسے دیکھا جو گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلا دیا. وہ دعا کے سامنے اس سے پنگا لینے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی. وہ بھی مسکرا کر پیچھے ہو گیا. آپ ہی آپ چلیں گی؟ دعا نے اسے بھی پوچھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی. چھوڑو دعا، اس کے لیے مرچوں والی آئس کریم کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے اب ہم. اس پر مسکراتی نگاہ ڈال کر ہنستی ہوئی دعا کو لے کر کمرے سے نکل گیا. جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی. تم آخر کر کیا رہے ہو؟ ایک ہفتہ ہونے والا ہے اور وہ آرام سے مزے کرتی پھر رہی ہے. غصے سے ابدال پر چیختی. اسپیکر پر اس کا کہا گونجا تھا. اتنا بے باک کیوں ہو رہی ہو؟ اتنا بے تاب کیوں ہو رہی ہو؟ تھوڑا صبر سے کام لو. ابدال کی ہنسی اسے مزید تپا گئی تھی. خواہ مخواہ عشاء کے چکر میں تم جیسے لوزر کو یہ کام سونپ دیا. زہریلے لہجے میں کہتی مسلسل کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی. اچھا تو کیا کرتی رامین بی بی؟ آپ اسے یونہی سے اٹھوا لیتی. اسے سلگاتے ہوئے بولا. تو رامین کا دل کیا اسے کچا چبا جائے. ویسے آئیڈیا برا نہیں، تم ہو ہی ناکارہ. اس سے اچھا تھا میں خود ہی کچھ کر لیتی. جہنم میں جاؤ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تم جیسے سے کچھ ہو سکتا ہے. صرف مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو تم. اس پر طنز کرتی بولی تو ابدال کو فون پر گرفت مضبوط کرنا پڑی. اپنی حد میں رہو. آئی سمجھ غصے سے دھاڑا فون کاٹ گیا. اس نے جھنجھلا کر موبائل بیڈ پر پھینکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی. دل کی آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا اس فساد کی جڑ کو کیسے ختم کریں. کیا بات ہے، میری پرنسس اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہے؟ آج کافی دن بعد زیان نے اس کے کمرے کا رخ کیا تھا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑا تھا. بھائی نہیں تو میں تو پریشان نہیں، آپ آئے نا. خود کو نارمل کرتی یکدم کھڑی ہو گئی. ایسی بات ہے تو شکل پر 12 کیوں بجے ہیں؟ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بولا. بس پیپرز چل رہے ہیں، انہی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں تھوڑا سا. اس کے بازو کے حلقے میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. زیان نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ میری نکمی بہن کو پڑھنے کا شوق کب سے چڑھ گیا؟ چھیڑتے ہوئے بولا تو اس نے گھور کر بھائی کو دیکھا. جی نہیں، اب پڑھتی بھی ہوں میں. آپ کو تو آپ تو بزی رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا میرے بارے میں. اب روٹ کر بولی تو اس کے شکوے پر وہ ہنس پڑا. بس اب شکوے مت کرنا اور اٹھو کھانا کھاؤ، پھر اچھی سی چائے پلاؤ. اس نے خفگی سے کہا. بھائی کیا مجھ سے نہیں بنتی ہے چائے وائے؟ بناتی ہوئی بولی. ایک کامچور لڑکی. کھڑی ہو جلدی سے. اپنا ساتھ اٹھایا تو وہ بھی منہ بناتی کھڑی ہوئی. کام کی بات پر اس کی ایسے ہی جان جاتی تھی. بس زیان ہی اس سے کبھی چائے بنوا کر پی لیتا تھا. شکر ہے اللہ کا پیپر ختم ہوئے. ناؤ آئی کین ٹیک اے پرفیکٹ سلیپ. توبہ نے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی. آؤ کینٹین چلیں. دونوں کینٹین کے کونے کی مخصوص ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی فیوریٹ چاٹ اور آرڈر کرنے لگی. یہ بتاؤ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 3:45 بجے ہیں. مناہل نے گھڑی میں ٹائم بتایا. یہ موہت نظر نہیں آیا بڑے دنوں سے؟ توبہ نے پوچھا. مناہل نے محض کندھے اچکا دیے. بزی ہوگا شاید. چاٹ کھاتے ہوئے عام سے لہجے میں بولی. مگر جانتی تھی وہ کیوں نہیں آیا. اس نے بھی سر ہلا دیا. چلو اٹھو، اب ڈرائیور آ گیا ہے. کھڑی ہو، تمہاری بھی وین آ گئی ہوگی. مناہل نے موبائل چیک کرتے ہوئے کہا تو دونوں پارکنگ میں آ گئی. گھر چکر لگا لینا کوئی بہانہ نہیں ہے اب تمہارے پاس. صبح گھور کر بولی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اوکے آ جاؤں گی. اسے اللہ حافظ کرتے گاڑی میں بیٹھ گئی. اس وقت دل چاہ رہا تھا
کہ بس گھر جائے اور لمبی تان کے سو جائے۔ سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ آج موسم بھی کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ اس کا ارادہ آج ہی ماموں کی طرف جانے کا تھا۔ بی بی جی گھر آ گیا ہے۔ اسے آنکھیں موندے سفر کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جب ڈرائیور نے ونڈو کا شیشہ لاک کیا تو وہ سر ہلاتی اتر گئی۔ بابا اور بڑے پاپا کی کاریں اس وقت گھر پر دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ صرف چھٹی کے دن ہی اس ٹائم گھر پر ہوتے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو تمام افراد وہیں بیٹھے تھے، مگر پھر بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا، مگر صرف وہاب صاحب نے ہی جواب دیا۔ اس کی چھٹی حص کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ فاطمہ بیگم کے سوال پر اس نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ یونی سے۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب انہوں نے زوردار تھپڑ مارا۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا سنہوتے دماغ کے ساتھ، جبکہ سومیہ بیگم اور ردا دوڑی چلی آئیں۔ فاطمہ بیٹھ کر بات کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسے کچھ بولنے کا موقع تو دو۔ مناہل نے حیران نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ سومیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ جبھی تائی امی نے اس کے آگے کچھ تصویریں پھینکی۔ یہ کیا ہے تم نے؟ یہ ہیں تمہارے کرتوت جو تم یونیورسٹی کرنے جاتی تھی۔ تائی امی نے بھی دل کی بھڑاس نکالی۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور لرزتے ہاتھوں سے ساری تصویریں اٹھائیں۔ دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کون لڑکا تھا جس کے ساتھ وہ انتہائی قریب بیٹھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ لڑکے کی شکل کسی بھی تصویر میں واضح نہ تھی۔ یہ تصویر مختلف جگہوں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خود بخود آنسو جمع ہونے لگے۔ کچھ تصویروں میں کونے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تائی امی یہ جھوٹ ہے، یہ نقلی تصویریں ہیں۔ اس نے تصویریں پھینک کر ان سب کو یقین دلانا چاہا۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ چچی جان، آپ تو جانتی ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ ان کی طرف مڑی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو یہ تصویریں کوئی کیوں بنائے گا، یہی بتا دو۔ اس کے بال پکڑ کر فاطمہ بیگم ایک بار پھر پھنکاری تھی۔ ماما چھوڑیں، درد سے چیخ اٹھی۔ زیان کی ضب سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ منائل کو میں نے بھی ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، رامین بول پڑی۔ میں نے سمجھانا چاہا مگر اس نے مجھے ڈپٹ دیا۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو رامین؟ اللہ سے ڈرو۔ منائل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیوں جھوٹ بول رہی ہے۔ توبہ توبہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، اور کرتوت دیکھو۔ اللہ سے خود ڈرے، میری بیٹی کو اللہ سے ڈرا رہی ہیں۔ تائی امی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو وہ مرتضیٰ صاحب نے انہیں سخت نگاہوں سے دیکھا۔ وہ روتی ہوئی باپ کے پاس آئی۔ باپا میرا یقین کریں، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ گڑگڑاتے ہوئے انہیں یقین دلانے لگی۔ بکواس بند کرو، کیا کرتوت ہیں تمہارے؟ سب کے سامنے آ چکے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ انتہائی جلال میں کہتے ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ زیان کا ضب جواب دے گیا اور وہ اٹھ کر لمبی لمبی ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابرار کیا کر رہے ہو؟ جوان بچی ہے، مرتضیٰ صاحب گرجتے ہوئے بولے تھے۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں، اس سے تو اچھا تھا یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتی۔ ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتے نکلتے چلے گئے۔ تمام نفوس خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ زمین پر پڑی منہ پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ آج اس کی ذات آبرو مان سب ختم ہو گیا تھا۔ لاؤنج اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ تمام افراد ایک افسردہ نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ آپ بھی اٹھو پلیز، کمرے میں چلو۔ دعا نے روتے ہوئے اسے اٹھایا۔ ہنا اور ردا بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔ اس کے نڈھال وجود کو اٹھا کر کمرے میں لے آئیں تو وہ ایک بار پھر تڑپ کر رونے لگی۔ ردا اور ہنا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ماہی، ہم جانتے ہیں کسی نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی ہے، پلیز میری بہن چپ کر جاؤ، ہنا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، مگر وہ چکرا کر اسی کی گود میں ہی لڑک گئی۔ ماہی ماہی، ردا نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دعا، پانی لاؤ جلدی۔ ہنا نے دعا سے پانی منگوا کر چھڑکا مگر وہ نیم غنودگی میں تھی۔ بابا بابا، میں بے قصور ہوں۔ وہ لوگ بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اور سناؤ کیا حالات ہیں؟ وہ تینوں اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھیں۔ بس جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے، کمرے تک محدود ہو گئی ہے، رامین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی مسکرا اٹھے۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امتھال نے پاستہ کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ پرانے حساب نکلتے تھے اس سے۔ عشا کو دیکھا اور جوس پینے لگی۔ میں نے سنا ہے مارا بھی ہے پھپھو نے، عشا ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، کافی مار پڑی ہے، اب یونی جانے کا کیا، کمرے سے نکلے گی بھی نہیں۔ امتھال نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ زہریلے انداز
دشمنی کی وجہ سے ابھی تک وہ ناواقف تھا۔ تو کچھ دن کے لیے دبئی جا رہے ہیں، چلو گی تم؟ اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، ابھی گھر کا ماحول ایسا نہیں کہ میں پکنک کرتی پھروں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو وہ بھی سر ہلا کر جوس پینے لگا۔ میں آؤں گی آج ذرا دیکھوں تو کیا حال ہے، عشاء نے مزے لیتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی ہنس پڑیں۔ لیکن رامین کو ابھی کسی اور بات کی فکر تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی، کیونکہ وہ کب سے موہت کی کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ بے چین سی بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ توبہ ہے پھپھو، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے اور کرتوت۔ اس نے حیرانگی سے فائقہ بیگم کو دیکھا۔ بس بیٹا میں تو خود حیران ہوں، ہم سب کے سروں میں خاک ڈال کر بیٹھ گئی۔ فائقہ بیگم نے چائے پیتے دکھ سے کہا، یونیورسٹی جائے گی اب وہ؟ عشاء متجسس ہوئی۔ اس بات کی یونیورسٹی اپنے کرتوت اتنے کر لیے اور کس بات کا انتظار ہے؟ وہ تو اللہ کے بندے نے اس کی تصویریں نکال کر ہمیں بھجوا دی، فاطمہ بیگم نے نہایت حقارت آمیز انداز میں کہا تو رامین بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ عشاء کو بھی ہنسی آ گئی، اسے ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی مناہل کے کردار کو داغدار دیکھ کر۔ ایوے میں بری بنی، ورنہ اس کی پارسائی کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو ہر وقت خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ مسلسل ایک ہفتے سے وہ اسے فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے اب تک کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ عشاء سے بھی معلوم کرانا چاہا مگر وہ دبئی جا چکی تھی۔ آج وہ خود موہت کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ موہت کہاں ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میڈم جی، موہت صاحب تو ایک ہفتے پہلے انگلینڈ چلے گئے اور بیگم صاحبہ بھی باہر گئی ہوئی ہیں، بس آنے والی ہوں گی، ملازمہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ بس سن سی بیٹھی تھی، اسے یقین نہ آیا کہ وہ اسے بتائے بغیر چلا گیا۔ کب واپس آئیں گے؟ خود کو سنبھال کر پوچھا۔ یہ تو نہیں پتہ میڈم جی، اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازمہ نے روکنے کی بھی کوشش کی مگر وہ اسے نظر انداز کرتی باہر نکل گئی۔ موہت تم میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ایسا پلیز نہ تڑپاؤ مجھے، میں مر جاؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنسوں کا ریلا بند توڑ کر بہہ نکلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر جائے۔ مناہل کے لیے دل میں مزید نفرت ابلنے لگی۔ مناہل اللہ کرے مر جاؤ تم۔ آنکھوں میں غصہ و بے بسی لیے ڈرائیونگ اسپیڈ تیز بڑھا دی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا، سر پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ بار بار وہی تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ دل و دماغ یقین کرنے کو تیار نہ تھے کہ مناہل جیسی لڑکی اس حد تک گر سکتی ہے۔ اوپر سے رامین کی باتوں نے ان تصویروں کی سچائی پر مہر لگا دی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ کیا کر دے۔ جب راہم نوک کر کے کمرے میں آیا تھا، اس پورے ہفتے میں اس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ پورے گھر میں ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مناہل ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ راہم نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا مگر ان تصویر کو دیکھنے کے بعد سب کچھ واضح ہے، بے تاثر انداز میں کہا جبکہ اندر ابال اٹھ رہے تھے۔ میری بہن ایسی نہیں ہے زیان حیدر، راہم نے سخت لہجے میں کہا تو زیان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے وہ ردا کی طرح عزیز ہے، میں جانتا ہوں راہم، لیکن اگر یہ جھوٹ تھا تو اس طرح خود کو کمرے میں بند نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ اس کی بات پر راہم نے بے بسی سے گرل پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ زیان، یہ تصویریں فیک بھی ہو سکتی ہیں، ایسا کام کرانا مشکل تو نہیں۔ اس نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس کی بھلا کون سا کسی سے کوئی دشمنی ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اور کوئی کیوں کرے گا؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب کوئی کورئر سے ایسی پکچر بھجوا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ زیان بھی اس کی بات سے متفق تھا، وہ واقعی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ وہ اس ساری بحث کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ میں ان پکچرز کو ایک بار چیک کروانا چاہتا ہوں، ویسے تو مجھے اس پر پورا یقین ہے لیکن گھر والوں کی تسلی کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ زیان نے اس کے چہرے پر مناہل کے لیے تکلیف دیکھی تھی، پھر بھی سر اس بات میں ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک ہفتے تک وہ رپورٹ دے دے گا۔ سگریٹ کو پیروں سے مسل کر آسمان کی تاریکی کو دیکھنے لگا۔ راہم بھی اس کا کندھا تھپتھپا کر کمرے سے نکل گیا۔ مناہل نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی تھی نہ ہی کسی سے بات کرتی۔ ردا وغیرہ خود ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، لیکن اس پر ایک چپ تاری ہو گئی تھی۔ سومیا بیگم بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ خود کو زندہ لاش تصور کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ خودکشی کر لے اور اس خیال کے آتے ہی ایک دم گھبرا جاتی، پھر نماز میں خوب رو رو کر اللہ سے سکون مانگتی۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے علاوہ موہت کے۔ کیا اس نے ریجیکشن کا اتنا بھیانک بدلہ لیا تھا؟ اس کا فون بھی شاید کہیں بند پڑا تھا، لیکن
اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، اور اب رامین کا اس سے کیا تعلق تھا جو اس نے اتنی بڑی تہمت اس پر لگائی۔ اس نے تو کبھی رامین کی زندگی میں مداخلت انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کی ذاتی دھجیاں نہیں اڑائی تھی۔ نہ جانے کب سے اکیلی چھت پر بیٹھی تھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ پر ایک دم چونک گئی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے گرین ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں زیان کھڑا تھا۔ وہ شاید جم میں ایکسرسائز کرنے آیا تھا۔ وہ اس کے برابر سے نکل کر جانے لگی جب اس نے پکارا۔ وہ رکی مگر پلٹی نہیں۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، اس کی پشت دیکھ کر کہا۔ مناہل مڑ کر بے تاثر نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن مجھے نہیں کرنی کہہ کر جانے لگی جب زیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جم میں لے آیا۔ چھوڑے مجھے، اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ مجھے بس اتنا بتا دو کہ یہ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بتاؤ مناہل، کس نے بنوائی ہیں وہ فیک پکس؟ مگر وہ تو جیسے سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اور بہن اس پر الزام لگا رہی تھی، اور یہ اسے ایک دم غصہ آنے لگا۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا میرے بوائے فرینڈ تھا وہ؟ اس نے ابھی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب زیان نے زور سے دیوار پر پنچ مارا۔ جسٹ شٹ اپ مناہل، حیدر وہ دہاڑا تھا۔ مناہل سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا، انتہائی دھیمے مگر سرد لہجے میں کہا۔ مناہل کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ شاید آپ نے اپنی بہن کے منہ سے سنا نہیں، وہ مجھے روز کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ دیکھتی تھی۔ حیرت ہے آپ کو اب بھی شک ہے؟ وہ خود اذیتی کا شکار ہونے لگی۔ زیان نے اسے بازو سے پکڑا۔ سچ کیا ہے؟ وہ تو ویسے بھی میں چند دن میں سامنے آ ہی جائے گا، لیکن میں اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا کر چھوڑوں گا جس نے اس گھر کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ زیان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر مناہل کو خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ سنسی دیوار پکڑے کھڑی تھی۔ موحد، اللہ تمہیں برباد کرے، تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم ہو گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تم نہیں ہو تو بالکل مزہ نہیں آ رہا، وہ اداسی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کیوں، میں گانے سناتا ہوں تمہیں؟ لائٹر سے سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ اس وقت وہ بات لے کر روم میں لیٹا تھا۔ آج ہی اسلام آباد کے 10 دن کے ٹور سے لوٹا تھا۔ ہاں، تم صرف کھری کھری سنا سکتے ہو، بس چڑھ کر وہ بولی۔ وہ اس شخص کے کھردرے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اچھا تو عقل مند ہو، دلکشی سے ہنس پڑا، جبکہ دوسری جانب اس کی ہنسی پر اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اچھا پھوپھو کیسی ہیں؟ مناہل کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں گی، وہ بولی تو وہ لب بھیج گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولا کیونکہ وہ اس ٹاپک پر بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابدال تو صدمے ہے، وہ تو ماما سے اپنے اور مناہل کے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ وہ افسوس سے تفصیل بتا رہی تھی، جبکہ زیان کی فون پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ عشاء، بعد میں بات کروں گا، ابھی مجھے کام ہے، ناگواری سے کہتا بغیر اس کی سنے فون کاٹ گیا۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا کسی گہری سوچ میں تھا جب موبائل پر بیپ ہوئی۔ ایک نظر میسج پر ڈال کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گھر آیا تو تمام افراد لاؤنج میں تھے، چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے وہ بھی وہیں آ گیا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سب سے، اس کے سخت لہجے پر سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ راجو، میں نے پکچرز کی انویسٹیگیشن کروائی تھی، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اس نے ایک لفافہ ابرار صاحب کے سامنے رکھا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک اٹھے۔ کیسی ڈیٹیلز؟ وہاب صاحب لفافہ کھول کر ڈیٹیلز دیکھنے لگے۔ ابرار صاحب بھی حیران ہوئے تھے۔ جیسے جیسے تفصیل پڑھ رہے تھے ان کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ ابرار، میں نہ کہتا تھا وہ تصویریں جھوٹی ہیں، ہماری مناہل ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وہاب صاحب نے خوشی سے انہیں پیپرز تھمائے تو وہ گنگ ہوئے۔ پیپر رکھتے یکدم صوفے پر ڈھہ گئے۔ آج وہ خود کو زمین میں دھنستا محسوس کر رہے تھے۔ ایک حیران نظر انہوں نے وہاب صاحب پر ڈالی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی رہی مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ اور چھوٹی تائی، آپ تو ماں ہونے کا دعویٰ کرتی تھی نا، ان دونوں کی کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کے سامنے اپنی ہی اولاد کے کردار کی دھجیاں اڑا دیں؟ راہیم آج پھٹ پڑا تھا۔ فاطمہ بیگم نظریں چرانے لگی۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کوئی جھوٹی تصویریں بنوا کر بھجوا دے گا؟ وہ ابرار صاحب کو دیکھ کر بولی جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ رامین کو آج اپنے بھائی پر شدت سے غصہ آیا تھا۔ اس کے کیے کرائی پر پانی پھیر گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا ابدال پاکستان میں نہ تھا، کہیں وہ بھی پکڑا نہ جاتا۔ کیا کل کو عمر کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی خبر آئے گی تو آپ تب بھی یہی کہیں گی؟ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ بیٹا رہنے دو، ہماری مناہل بے گناہ ثابت ہو گئی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ مرزا صاحب نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا چاہا تو راہیم بس ایک تعسفی نگاہ ان پر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
پلر کے پیچھے کھڑی مناہل بھی ہٹ گئی تھی۔ وہ جس شخص کو سننے کھڑی تھی اس کے باپ نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ کمرے میں آ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ کمرے میں جاتے زیان کی نظریں اس کے کمرے کی بند دروازے پر پڑی تھیں۔ اب اسے اس شخص تک پہنچنا تھا جس نے یہ حرکت کی تھی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سر جھٹکتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے ابرار صاحب کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ ہی وہ رات کو سب کے ساتھ کھانے پر ہوتی اور نہ ہی صبح ناشتے پر۔ بس یہ ہوا تھا اب باقی گھر والوں میں مل کر بیٹھنے لگی تھی۔ ماموں کی فیملی میں یہ بات کسی کو پتہ نہ تھی۔ وہ 2 دن سے یہاں آئی ہوئی تھی۔ اس کا حیدر پیلس کے در و دیوار سے دل گھبرانے لگا تھا، اس لیے وہ ماموں کے پاس آ گئی تھی۔ کیا ہر وقت بوڑھی روحوں کی طرح خاموش بیٹھی رہتی ہو؟ علی نے پیچھے آ کر چپت لگائی۔ وہ گھورنے لگی۔ میں کیوں ہونے لگی؟ تم ہی ہوگے، چڑھ کر اسے کشن مارا۔ ویسے بھائی کی بات سے میں بھی اتفاق کروں گی، یہ حیدر فیملی والے بڑے مردہ دل ہوتے ہیں۔ چائے لے کر آتی طوبیٰ نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تینوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے رہے، جو بہت بڑا تو نہ تھا مگر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ باقی سب کا تو نہیں معلوم، لیکن میں نہیں لسٹ میں شامل، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ تو علی زور سے ہنس پڑا۔ بہت بول رہے ہو، میں بولنے پر آئی تو بھاگتے نظر آؤ گے۔ مناہل نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں تو علی یکدم گڑبڑا گیا۔ اس کی معنی خیزی سے کیا بتاؤ گی؟ مجھے بھی بتاؤ، طوبیٰ نے تجسس سے پوچھا۔ علی نے آنکھوں میں اسے وارن کیا۔ کچھ نہیں، مذاق کر رہی تھی۔ علی کی شکل دیکھ کر کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بھائی کہیں باہر چلے نا، یہ تو بوڑھی روح گھر میں پڑے پڑے سڑ جائے گی، طوبیٰ نے گھورتے ہوئے کہا تو مناہل نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ چلو اٹھو، دونوں چلتے ہیں باہر، امی کو بتا کر آؤ، نیچے آؤ جلدی، کیس اٹھاتا بولا تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ علی نے پرل کانٹیننٹل میں ٹریٹ دی تھی۔ کافی شاندار ماحول میں تینوں ڈنر کر رہے تھے، ساتھ ساتھ نوک جھونک بھی جاری تھی۔ مناہل کی کسی بات پر ہنسی نکلی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ جب دونوں کی غیر ارادی نظر پڑی تو یکدم ہنسی کو بریک لگی اور فوراً سنبھل گئی۔ وہ اسے ہی نگاہوں میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا، نہیں شاید گھور رہا تھا۔ غصے سے مناہل نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ طوبیٰ نے حیرت سے اس کے تاثرات کو بدلتے دیکھا، پھر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو زیان حیدر اپنے شہزادوں کی سی آن بان کے ساتھ کچھ بزنس کولیگز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی شاید آفیشیل ڈنر تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا جو ایسے منہ سجا کر بیٹھ گئی؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ علی نے حیرت سے اس کے سرد چہرے کو دیکھا۔ بھوت کو تو نہیں، البتہ حیدر پیلس کے دیو کو ضرور دیکھ لیا ہے، طوبیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ علی نے حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر مڑ کر زیان کو دیکھنے لگا تو مناہل نے روک دیا۔ کیا ہے زیان بھائی ہیں؟ اس نے کڑوا سا منہ بنا کر کہا۔ تو علی کا کیا کہا جاندار تھا، آؤ مل کر آتے ہیں، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ وہ یہیں سے ہی پکڑ کر گھر لے جائیں۔ اس نے علی کو گھورا۔ ایک تو یہ بندہ بھی بڑا ضدی ہے، اس نے تبصرہ کرنا ضروری سمجھا۔ چلو کھڑے ہو، اب 11 بج رہے ہیں۔ مناہل نے انہیں کھڑا کرنا چاہا۔ ڈر کر بھاگ رہی ہو، طوبیٰ نے ہنستے ہوئے چھیڑا تو وہ گھورنے لگی۔ میں کیوں ڈرنے لگی ان سے؟ ہیں کون وہ دیو؟ طوبیٰ نے برجستہ کہا تو مناہل کو بھی ہنسی آ گئی، لیکن دل ہی دل میں وہ واقعی اس دیو سے ڈر گئی تھی، کہیں ابھی پکڑ کر گھر نہ لے جائیں۔ خود پر اب بھی اس کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ چلو اٹھو ابھی۔ وہ ان دونوں کو زبردستی باہر لے آئی تھی، مگر شاید آج قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کار نے اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ ان دونوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، آئی تھنک انجن میں پرابلم ہے۔ اتر کر انجن چیک کرنے لگا۔ ابھی وہ لوگ پارکنگ میں ہی کھڑے تھے جب وہ بھی وہیں آ گیا۔ اینی پرابلم؟ علی کو بونٹ پر جھکے دیکھ قریب آ گیا۔ وہی چیک کر رہا ہوں یار، بس وہ خوش دلی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ چھوڑو اسے، کھڑے ہونا ٹھیک نہیں یہاں، میں مکینک کو فون کر دیتا ہوں، وہ چھوڑ جائے گا گھر، تم آؤ۔ اس نے حل بتا کر چلنے کا اشارہ کیا۔ یار تمہیں مسئلہ ہو جائے گا آؤٹ آف وے جانے میں، علی نے اسے منع کرنا چاہا۔ نو پرابلم یار، چچی جان نے ویسے بھی مناہل کو لانے کا کہا تھا، میری میٹنگ کچھ طویل ہو گئی تھی، خیر یہ راستے میں ہی مل گئی۔ ایک نظر کار میں بیٹھی مناہل کو دیکھا، جبکہ طوبیٰ کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا دوبھر ہو گیا تھا۔ مناہل نے زور سے اس کی کمر پر مارا تھا۔ تمہارا نہ میں یہیں دم نکال دوں گی، آئی سمجھ؟ اس نے دانت پیستے ہوئے بولی۔ یار میں نے انہیں دیو ایسے نہیں کہا تھا، طوبیٰ نے کی کرتے ہوئے کہا۔ چلو گرلز نیچے اترو۔ علی کے کہنے پر دونوں اتر کر زیان کی لینڈ کروزر میں آ کر بیٹھیں۔ مناہل نے احتجاجاً گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ علی زیان کے ساتھ آگے بیٹھا تھا۔ کون سی باتیں کر رہے تھے؟ اور طوبیٰ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ وہ باہر کی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔
اسے پتہ تھا چچی جان نے انہیں نہیں بلایا کیونکہ شام میں ہی اس کی ان سے بات ہوئی تھی۔ ایک بار پھر تھینکس یار، علی نے شکریہ ادا کیا تھا، جس پر وہ ہلکے سے مسکرایا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ طوبیٰ اتر چکی تھی، اسے اور ڈرا دیا۔ جاؤ سامان لے کر آؤ، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، بغیر سامان کے جانا ہے تو بتا دو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے کہا تو وہ جھٹکے سے اتری اور تن کرتی اوپر چلی گئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد اپنا ہینڈ کیری لیے واپس آئی اور پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آگے آؤ، نہیں تو کیا کر لیں گے؟ چھوڑ جائیں گے؟ یہاں تو چھوڑ جائیں، پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تو زیان نے اسے گھورتے ہوئے کار اسٹارٹ کر دی۔ علی نے دور سے ہاتھ ہلا کر خداحافظ کر دیا۔ پورا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچ کر پورچ میں گاڑی رکتے ہی 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے دور جاتا دیکھ سر نفی میں ہلاتا وہ بھی کار سے اتر گیا۔ بیٹا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ وہ گارڈن میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی جب ابرار صاحب اس کے برابر میں آ کھڑے ہوئے۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی رہی۔ ہم سب تم سے شرمندہ ہیں، اس نے حلق میں ایک گولا سا اٹکتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی ایسی توقع نہیں رکھی کہ آپ کچھ غلط ہو جانے پر مجھ سے معافی مانگیں، لہٰذا آپ ضمیر پر یہ ذرا سا بوجھ بھی نہ ڈالیں۔ سپاٹ لہجے میں بولی تو ابرار صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا، جو اتنی بڑی بات عام سے انداز میں کر گئی تھی۔ ایسا مت کہو۔ مناہل بیچ میں ہی ٹوک گئی۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، آپ صرف فاطمہ ابرار کے شوہر اور عمر ابرار کے باپ ہیں بس۔ آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ میں نے کبھی تم لوگوں کا برا نہیں چاہا، کبھی فرق نہیں کیا۔ مناہل کے چہرے پر تمسخر سا پھیل گیا۔ برا تو بہت چھوٹا ورڈ ہے بابا، آپ نے کبھی پلٹ کر ہمیں نہیں دیکھا، یہ تک نہیں پوچھا کہ بیٹا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے کبھی ہمارے سر پر شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ کبھی باپ کا لمس محسوس نہیں کیا۔ آج اس کے ضبط کی انتہا ہو گئی تھی۔ ابرار صاحب اس کے آنسوؤں کو دیکھتے خود کو ندامت کی گہرائیوں میں گرتا محسوس کر رہے تھے۔ بچپن سے آج تک ماما ناانصافیاں کرتی رہیں اور آپ جان بوجھ کر خاموش رہے۔ میری خواہش تھی ڈاکٹر بننا، مگر ماما نے منع کیا اور آپ چپ رہے۔ عمر اور دعا میں ہمیشہ فرق کیا آپ نے۔ اب بھی وہ ناردرن ایریاز گیا ہے اسکول کیمپ کے ساتھ، اور آپ کی بیوی نے دعا کو ایک برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اسے ایک موبائل کی خواہش تھی اور آپ کی بیوی نے وہ بھی پوری نہیں ہونے دی۔ فرق تو کیا ہے نا آپ نے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں فین میں سونا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے عید کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ماما کے طعنوں کے بعد۔ تو دعا کہتی ہے آپ ہی، اس سے تو اچھا تھا میں مر جاتی ماما کے ساتھ۔ وہ باپ کی طرف سے رخ موڑ گئی، اپنے آنسوؤں کو بے وقت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بت بنے کھڑے اپنی بیٹی کا درد سن رہے تھے کہ ان کی بیٹیوں کو اپنے باپ سے بھلائی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ کتنے بد نصیب باپ تھے وہ۔ خیرات میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آنسو رگڑتی بغیر انہیں دیکھے نکلتی چلی گئی۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ ہاں یہ بات سچ تھی کہ انہوں نے عائشہ بیگم کو دل سے نہ چاہا تھا، مگر وہ تو ان کی اولاد تھی، وہ اپنی اولاد میں انصاف ہی نہ کر سکے۔ ان کی بیٹی کو ان سے کوئی توقع نہیں تھی۔ کتنے سنگ دل تھے وہ۔ ایک تکلیف ان کے دل میں اٹھی تھی، شاید یہ اس درد کا احساس تھا جو ان کی بیٹیاں بچپن سے محسوس کر رہی تھیں۔ پورا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور وہ وہیں بازو پکڑے تڑپنے لگے۔ صاحب جی کیا ہوا صاحب جی؟ ملازمہ چائے دینے آئی تھی، مگر انہیں درد میں تڑپتا دیکھ کر اندر کی طرف بھاگی تھی اور آنن فانن زیان اور راحم انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے تھے۔ صبح کا وقت تھا اس لیے سب گھر پر ہی تھے۔ انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ سبھی پریشان تھے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ فاطمہ بیگم بھی دوسری گاڑی میں اسپتال پہنچ گئی تھی۔ سب باری باری چکر لگا رہے تھے، مگر وہ کمرے میں بند پشیمان سی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یا اللہ بابا کو ٹھیک کر دے پلیز، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اپنے رب سے ان کی زندگی کی بھیک مانگتی تڑپ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بابا اس کی باتوں کا اتنا صدمہ لیں گے۔ کمرے سے باہر آئی تو فاطمہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ انہیں راحم چھوڑ گیا تھا گھر، اس منحوس کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا، اس کا نام پکار رہے تھے۔ فاطمہ بیگم مناہل کو برا بھلا کہنے لگی۔ ان کی بات سن کر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اس میں ان سب کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ مرتضیٰ صاحب اور زیان ان کے پاس کھڑے تھے۔ انہیں ابھی ہوش آیا تھا مگر کچھ حرکت نہیں کر پا رہے تھے، آنکھیں ہموس بند تھیں۔ چاچو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس نے ان کا کینولا لگا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ صاحب بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مناہل، انہوں نے ہلکی آواز میں کہا تو زیان کے اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا۔ اس لڑکی کو دوبارہ
2 بار راہم کے ذریعے بلوا چکا تھا مگر وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ ابرار وہ آ جائے گی، تم پریشان مت ہو، انہوں نے تسلی دی۔ میرے بات خیال رکھنا، وہ اٹک اٹک کر بولے تو مرزا صاحب نزدیک آ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ابرار، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشانی سے بولے، میں کچھ نہیں کر سکا، ان کے لیے ندامت سے کہتے ایک بار پھر ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ابرار چاچو دیکھیں، وہ دونوں فکر مندی سے آگے بڑھے۔